السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پاکستان کی سیاست میں نیا بھونچال پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ اچانک بڑی بڑی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے ایک دن بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اس وقت موجودہ پاکستان کے صدر ہیں آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان کے گھر چل کر پہنچے اور ان سے بڑے معاملات پر، بڑی اہم قانون سازی پر ان کی مدد مانگ لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور مرکز بن گئے ہیں اور ایک طرف مولانا پاکستان تحریک انصاف کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے جو کل تک اتحادی بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ دوسری جانب حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی بالآخر یاد آ گئی تو وہ مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر پہنچ گئے اور ان کے پاؤں پڑنے لگے ہیں، کیونکہ نئی قانون سازی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت سارے معاملات کے اوپر، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اور اس کے علاوہ کوئی ادارے ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی، اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اس کے علاوہ ججز کی مدت ملازمت بڑھانے، بیوروکریسی کی مدت ملازمت بڑھانے، اس کے علاوہ جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کل کا دن بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کل پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ولاگ کے اندر آپ سے بات کروں گا عمران خان جو اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، ان کے ڈاکٹر عاصم جو ہیں، ڈاکٹر عاصم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عاصم نے جو ہے عمران خان کا چیک اپ کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ویڈیو بیان میں کیا کچھ کہا ہے ڈاکٹر عاصم کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے اہم انکشافات کر دیے ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے، جو انہوں نے عمران خان سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات اور چیک اپ کے بعد جو اپنا بیان جاری کیا، اس میں ڈاکٹر عاصم یوسف نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان تندرست ہیں اور متحرک ہیں، جیل میں ان کی صحت کافی اچھی ہے اور انہیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان حشاش بشاش ہیں، جبکہ عمران خان کو پیٹ کا بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، جیل میں ان کی صحت کافی اچھی ہے اور انہیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، جبکہ عمران خان کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بھی روٹین کے مطابق ہے۔ اور پھر عمران خان کا جیل میں مورال کافی بلند ہے اور وہ وہاں رہنے کے اب عادی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ عمران خان جیل میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور خوب کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان کو ہر 2 ہفتے بعد عمران خان کے چیک اپ کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا کہ بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان کے فالو اپ چیک اپ آپس میں بہت ضروری ہیں۔ یہ ڈاکٹر عاصم کی جانب سے بیان آ گیا عمران خان کا تقریباً 4 مہینے بعد طویل 1 گھنٹے کا کل چیک اپ ہوا اور اس چیک اپ کے بعد یہ بیان دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طرف سیاست کا محور کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے اور حکومت جو ہے جہاں مشکلات جو ہے اس کا سامنا کر رہی تھی، وہیں پر اب نیا جو ہے ایک گیم پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بے سود ثابت ہوئی تو آصف زرداری بھی پہنچ گئے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے مسلم لیگ جو نون کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کئی عرصے سے ان دونوں سے ناراض تھے، تو پی ٹی آئی اس حوالے سے فائدہ اٹھانے چاہ رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کو کل جو ہے مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات کی اس پر مولانا فضل الرحمان نے ڈور ٹوک انکار کر دیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات میں سیاسی اتحاد میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت سے الائنس نہیں کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے اور تعلقات میں بہتری لائیں گے۔ اجلاس میں پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت پر دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا۔ ملاقات کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان کو اپنا اتحادی بنانے کی جو ساری کوششیں تھیں وہ بے سود ثابت ہوئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات میں تحریک انصاف سے سیاسی اتحاد پر انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سامنے آنے والی ملاقات کی اندرونی کہانی میں مولانا فضل الرحمان نے سیاسی اتحاد کی تجویز پر کہا کہ پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے، لیکن جے یو آئی پی ٹی آئی یا کسی اور سیاسی جماعت سے الائنس نہیں کرے گی۔ فی الوقت اکیلے ہی اپنی جد و جہد اور اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران مولانا نے تجویز پیش کی کہ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایشو ٹو ایشو مشاورت کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان تعلقات کو نارمل بنانا ہوگا، جس سے پی ٹی آئی کے وفد نے اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر خان نے قومی اسمبلی سینٹ میں ممکنہ حکومتی قانون سازی پر گفتگو کی ملاقات میں
دونوں جماعتوں نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف نے اس لیے ملاقات کی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بنک پڑ چکی تھی کہ پی ڈی ایم حکومت شہباز شریف اور زرداری حکومت اس وقت کوئی نئی قانون سازیاں کرنے جا رہی ہے جس پر 2/3 اکثریت کچھ قانون سازیوں کے لیے چاہیے، تو اس پر مولانا فضل الرحمان کی حمایت لینا چاہتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایشو ٹو ایشو بات کرنے کے حوالے سے بات ضرور کی، لیکن جو ہے وہ سیاسی معاملات پر آگے مستقبل میں ساتھ چلنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایشو ٹو ایشو بات کریں گے اور کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے اور جب اس کا سب کچھ سامنے آیا تو اس کے 1 دن یا 2 دن بعد رات گئے آصف زرداری اچانک پہنچ گئے محسن نقوی کو بھی لے کر، اور بہت سارے اس معاملات پر خبریں آ رہی ہے کہ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور بن چکے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو یاد ہے وہ قادیانیوں سے متعلق جو کیس تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ایک لسٹ دی گئی تھی 12 علماء کرام کا، اس لسٹ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے یہ لسٹ دی گئی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لسٹ کے لیے حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی تھی اور لسٹ مولانا فضل الرحمان نے دی تھی، یعنی مولانا فضل الرحمان کو لالچ دینے کی، اس کو اپنی طرف کھینچنے کی یہ کوشش یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو اب آصف زرداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آصف زرداری کب پہنچے، کیسے پہنچے اور کیا کیا باتیں ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال کے علاوہ 2 طرفہ روابط کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری خود چل کر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اچانک ہونے والی اس اہم ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دوریاں کم کرنے کی بات کی اور پھر ملاقاتیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو ایوان صدر کے دورے کی دعوت بھی دی، جسے مولانا فضل الرحمان نے قبول کیا اور کہا کہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد وہ ایوان صدر آپ سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے۔ اس کے علاوہ صدر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے تو مولانا نے خود استقبال کیا۔ آصف زرداری کے ساتھ جو محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ساتھ تھے، جب پہنچے تو مولانا نے خود ان کا استقبال کیا، اور صدر مملکت کے ہمراہ جو ہے محسن نقوی بھی تھے۔ ذرائع کے مطابق مولانا نے عام انتخابات کے بعد اپنے تحفظات کا اظہار کر کے کچھ گلے شکوے کیے۔ صدر مملکت نے مولانا کے ساتھ دیرینہ تعلقات کا ذکر کر کے سیاسی تعاون کی درخواست کی، اور پھر صدر زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ بھی دیا، یعنی آصف زرداری نے ایک بندوق کا تحفہ مولانا فضل الرحمان کو تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ ترجمان JUI کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ الیکشن کے بعد دونوں جماعتوں میں دوریاں بڑھ چکی تھی، آج کی ملاقات سے دوریاں کم ہوئی، یہ JUI کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ملاقاتیں اچانک ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بڑی جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ماضی میں کئی حکومتوں کا حصہ رہے اور اس بار وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی وہ کوشش کر رہے تھے، پارلیمنٹ میں ان کی 8 نشستیں موجود ہیں، اور کل میں نے آپ کو ولاگ بھی کیا تھا اسی YouTube چینل کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں کل شام کا، اس میں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو پشین کی سیٹ ہے، جو پٹن نامی غیر سرکاری تنظیم ہے، اس نے بتایا کہ جو پشین سے مولانا فضل الرحمان کو اپنی نشست کیسے جتوائی گئی، داندلی کے جو ریکارڈ جو ہے وہ بتائے گئے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اقتدار کے بغیر کہاں رہ سکتے ہیں۔ تو PTI کو تو انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کل کا دن اہم ہے، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، مولانا صاحب جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، تو یہ تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ اور پھر جوڈیشل پیکج کے حوالے سے ایک بڑی خبریں آ رہی ہیں، سپریم کورٹ میں بڑی چینجنگز آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ عدلیہ میں تقسیم کی سازش کی جا رہی ہے، اور پھر عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کون جیتے گا۔ وہ ایک اور ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تفصیلات، کہ کون سا جج ہوگا جو چیف جسٹس بنے گا، کس جج کو فارغ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا کیا قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کو ایک اور ولاگ میں رکھوں گا۔ تو ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔